تحریک انصاف نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے جو ملاقات کے اوپر پابندی عائد کی گئی اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کی انڈر ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے یہ دائرہ کار کے اندر آتی ہے۔ تو آج تحریک انصاف نے پھر آخرکار لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اس وقت جو مریم نواز کی حکومت ہے وہ مختلف ہوشیات کنڈوں پہ اتری ہوئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ جس طرح چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اپنی پارٹی کو ہدایات جاری کر رہے ہیں، انہوں نے جیل کے اندر سے جس طرح الیکشن کنٹیسٹ کروایا اپنی پارٹی کو اور ان کی پارٹی نے جو کامیابی حاصل کی، اس سے حکومت کافی خوف زدہ ہے اور حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرے، کیسے نمٹا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، پارٹی ورکر کو جیل میں ڈالا جائے گا تو یہ پارٹی ٹوٹ جائے گی، لیکن عمران خان جو کہا کرتے تھے کہ میں تو آخری گیند تک لڑنے کا جو ہے وہ حوصلہ رکھتا ہوں، میں آخری گیند تک لڑتا ہوں، تو واقعی انہوں نے ثابت کیا کہ وہ تو آخری گیند تک لڑتے ہیں اور آخری گیند تک جب وہ لڑتے ہیں تو وہ میچ کو جیت لیتے ہیں۔ تو یہی ہوا، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے 8 فروری کو جو سرپرائز دیا اسٹیبلشمنٹ کو، ان تمام سیاسی جماعتوں کو، ان کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ انہوں نے جو ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اس کے باوجود تحریک انصاف کے ورکر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے علاوہ جو اب سینٹ کے الیکشن ہے، سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے ہدایات جاری کرنی تھی اپنی پارٹی کو اور انہوں نے بتانا تھا کہ کون سے کینڈیڈیٹ ہے۔ 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہے، اس سے قبل یہ سب کچھ یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ 15 دن کی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر 28 مارچ تک یہ پابندی عائد کی گئی ہے کہ وہ ملاقات نہیں کر سکتے، یعنی کہ سینٹ الیکشن تک وہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے کیونکہ جو سینٹ کا شیڈول وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ جو کاغذات کی نامزدگی، کاغذات کی اسکروٹنی ہے، وہ تقریباً 26 تاریخ تک مکمل ہو جانی ہے۔ آپ نے جو کاغذات واپس لینے ہیں وہ بھی 26 تاریخ تک کا ٹائم ہوگا۔ تو اب تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا مشکل یہ ایک دور تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ عمران خان جو ہے وہ اپنی پارٹی کو ہدایات جاری نہ کر سکے، کیونکہ انہوں نے ایک بڑا سٹیپ کھیلنا تھا سینٹ کے اندر بھی، جیسے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں شیر عبد المرود، سردار لطیف خان کھوسہ اور اس جیسے بڑے بہادر لوگوں کو انہوں نے اسمبلی کے میں پہنچایا ہے۔ تو اب ان کا یہی ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ شاید اسی طرح کو وہ اور ٹرپ کا پتہ نہ کھیلیں اور اس طرح کے لوگوں کو سینٹ کے اندر نہ ٹکٹ جاری کر دیے گئے، اس لیے اس حکومت بکھلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اگر نیشنل اسمبلی میں بات کریں تو وہاں پہ بھی محسن نقوی جو ایک آصف علی زرداری اور پی ایم ایل این کے ایک ماؤتھ پیس بنے ہوئے تھے، جیسے انہوں نے پی ٹی آئی کے فرقت کے ساتھ ظلم کے پہاڑ ڈھائے، اب وہ وزیر داخلہ بن چکے ہیں۔ تو اب انہیں کا وہی پھر وہ اوچھیات کنڈوں پہ اترے ہوئے ہیں۔ مریم نواز بھی اوچھیات کنڈوں پہ اتری ہوئی ہے، یعنی کہ مریم نواز اور محسن نقوی یہ دونوں ہی تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ ان دونوں کو تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں چیئرمین تحریک انصاف، ان کے شاید رات کو خوابوں میں بھی ان کو چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نظر آتے ہیں جو اس طرح یہ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تحریک انصاف کے بہادر کارکنان ہیں جو اس طرح رکنے والے نہیں، جو جھکنے والے نہیں، جو ڈرنے والے نہیں۔ تو اب یہ محسن نقوی اور جو مریم نواز نے اوچھے یہ جو ٹیکل استعمال کی ہیں، اب ان کو اس سے بعد آنا ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، ان کی پارٹی کی ان سے ملاقات تو ہونی چاہیے۔ اب اس سے تو یہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے سیکورٹی کے حوالے سے، جن سے یہ سب کچھ معاملات نہیں ہو رہے۔ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے، گھر جانا چاہیے۔ یہ ایک جیل کی سیکورٹی نہیں کر سکتے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ پورے صوبے کو سیکورٹی کیسے دیں گے؟ محسن نقوی کو بھی گھر جانا چاہیے، شہباز شریف کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، مریم نواز کو کرنا چاہیے کہ یہ ایک جیل کی سیکورٹی نہیں کر سکتے تو یہ پورے صوبے کی سیکورٹی کیسے کریں گے؟ پورے ملک کی سیکورٹی کیسے کریں گے؟ تو ان کو چاہیے کہ علیم گنڈا نے جیسے آفر کیا ہے کہ یہ پنجاب کی جو جیل ہے یہ کے پی کے کی حوالے کی جائے اور وہ اس کی سیکورٹی فراہم کریں گے۔
تب ان کو سوچنا چاہیے کہ علیم گنڈاپور نے جو ان کے منہ کے اوپر تماچا مارا ہے مریم نواز کے اوپر اور محسن نقوی کے اوپر، ان کو اس حوالے سے بھی کچھ دھیان کرنا پڑے گا کہ یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ صرف تحریک انصاف کے ورکر کے اوپر ظلم کر دو، شاید یہی